Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم 12واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے شروع میں سورہ ہود میں مختلف قسم کی قوموں کے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ رویے اور ان کی بغاوتیں اور ان کی نافرمانیاں بیان کرتے ہیں، پھر ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک روایت اگرچہ تھوڑی کمزور ہے کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ مقصد یہ کہ اس میں سابقہ قوموں کے قصے ہیں اور ان پر جو سزائیں ہوئی ہیں، جو ان کا سلوک تھا اپنے انبیاء کے ساتھ، اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلا مقصد تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کہ اگر مکے والے آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اس سے اور بھی زیادہ تکلیف دہ سلوک کیا جاتا رہا ہے، اس لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس میں امت کے لیے سبق ہوتا ہے کہ جو نافرمانیاں ان کی تھیں جس پر ان کو سزائیں ملیں، ان نافرمانیوں سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو سکیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والی کوئی چیز بھی ہے، سب کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہاں سے پیدا ہوا کہاں مرے گا، اور اس کا مکمل انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی اس میں رد ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بھئی جادو ہے، حالانکہ ایسا نہیں، رب الجلال لازمی اٹھائے گا۔ اور یہ لوگ جو انکار آخرت کرتے ہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ آیت نمبر 25 سے 49 تک اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، وہ باز نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، تو ان کی بیوی اور ان کا بیٹا نافرمان تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، تو کشتی بنانے لگ گئے تو لوگ مذاق کر رہے ہیں، دیکھو یہ بزرگ یہاں کہیں پانی نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، تو کشتی بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہر جاندار کا ایک جوڑا بٹھا لیں، اور جتنے مسلمان ہوئے ان کو بٹھا لیا۔ پھر زمین سے ہر سوراخ سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور پوری زمین پر سیلاب آیا اور وہ کشتی آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہوئی۔ جب پانی آنا شروع ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ، بعد آ جاؤ، تکبر چھوڑ دو۔ کہنے لگا ابو آپ فکر نہیں کریں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی مکالمہ چل ہی رہا تھا تو ایک لہر نے تھپڑ مارا اور اس کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا جو محبت تھی بچے سے، وہ ظاہر سی بات ہے ایک باپ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے سفارش کر دی کہ یا اللہ یہ بیٹا میرے اہل سے ہے، اور آپ نے کہا تھا آپ کے اہل کو بچاؤں گا تو آپ میرے بچے کو بچا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، جب آپ کا نافرمان ہے تو اہل کیسا؟ تو یہ جو پکا قانون ہے، کوئی نبی کا رشتہ دار ہو مگر نافرمان ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ غیر ہے، کالے رنگ کا ہے، پچکی ناک والا ہے، اس کی کوئی نسل نہیں، بکتا بکاتا ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ فرما بردار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اصل بات نسب نہیں، اصل بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے، یہ سبق یہاں سے نکلتا ہے۔ تو انہوں نے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے معذرت کی کہ اللہ میں نے ایسی سفارش کیوں کی جو آپ کو پسند نہیں تھی۔ قیامت والے دن جب لوگ ان کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے میں آج آپ کی سفارش نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے 50 سے 60 نمبر آیت میں، اور سب سے پہلی دعوت سب انبیاء کی یہی تھی، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھاتے بجاتے رہے،
اور وہ باز نہیں آئے، پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ بڑے بڑے قدآور لوگ تھے، اور جب یہ مرے پڑے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں، بڑی طاقت تھی، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جانتے نہیں جس نے پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم 61 سے 68 تک ان کا ذکر ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر تقریباً العلا نام سے آج کل یہ بستی ہے، مدائن صالح علیہ السلام، تو وہاں تھے اور ان کو اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی، کہا کہ اس کو کچھ نہ کہنا، جہاں سے کھائے پیے اور دودھ جتنا چاہو لے لو، گویا آپ کا پانی پیے گی تو دودھ دے گی، مطلب پانی لے کر اللہ تعالیٰ ان کو دودھ دے رہا تھا، مگر بدبختوں نے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر فطری، اللہ کی فطرت کے خلاف کام کرتے تھے، مردوں سے مردوں کی بدکاریاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ٹکڑے کو کاٹا، اوپر لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے 84 سے 98 تک، تو یہ لوگ ماپ تول میں کمی کرتے تھے اور کچھ بدماشیاں، روڈ بلاک کرنا اور لوگوں کی مال چرا لینا، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، باز نہیں آئے، تو اللہ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، تو یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، اور یہ اتنا عجیب قصہ ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ جیسے ایک سادہ سا ایک کہانی ہے، لیکن کچھ علماء نے اس میں سے ہزار نقطہ نکالا ہے، اس پہ کتاب لکھی ہے سورہ یوسف کے نقطے عربی زبان میں۔ تو اس میں جو موٹی باتیں ہیں وہ یہ کہ گھرانہ نبوت کا ہے، مگر حسد ان میں پایا جا رہا ہے، تو یہ حسد نبوت کے گھرانے میں بھی آ جائے تو تباہی مچاتا ہے۔ تو پہلی بیوی سے بچے بڑے بڑے تھے، دوسری بیوی سے یہ چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی، جس کو بعض نے بنیامین نام لکھا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ بوڑھا ہو جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو ان سے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ اب ان کو جیلسی فیل ہونے لگ گئی کہ جی جناب یہ کیا بات ہوئی، بڑھیپے میں کام ہم آئیں اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون ہم کریں، اور جناب ان کو پیار ان کے ساتھ ہے، تو کچھ ایسا کرو کہ ان کو منظرنامے سے ہٹاؤ۔ کچھ نے کہا ان کو قتل ہی کر دو، کچھ نے کہا ایسا کرو قتل نہیں کرنا، ان کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو جہاں سے کوئی اٹھا کر لے جائے گا، تو ہماری نظروں سے ہٹ گئے، زندہ رہیں تو ہمیں کیا، اصل بات تو یہ ہے کہ والد صاحب کی محبت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو ان کو خواب آیا یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، باپ کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کرنا، تو اس لیے کہ شیطان انسان کے خلاف ہو جاتا ہے، مقصد یہ کہ وہ وہاں سے ہی حسد شروع ہو جائے گا۔ تو بہر صورت وہ معاملہ ہوا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو اس طرح نظروں سے اوجھل کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم کھیلنے جا رہے ہیں، شکار کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھیجو۔ والد صاحب تھوڑا لیت و لال کی تو کہنے لگے جناب ان کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، ہم اتنے نوجوان ہیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو والد صاحب کے کہنے سے ہی ان کو ایک آئیڈیا بھی مل گیا کہ بھیڑیا کا ابا کو خطرہ ہے، اب بھیڑیا کا ہی بہانہ کرو۔ تو وہاں جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا اور آ کر بہانہ کر دیا، اور جعلی قسم کا خون لگا کر کے ان کی قمیص لا کر پیش کر دی۔ تو انہوں نے بہت زیادہ غم منایا، اس میں بڑا غم کیا۔ ظاہر نبی ہیں اور وہ بہت زیادہ روئے تو نہیں ہوں گے، اور یہ طبیب کہتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ رویا نہ ہو اس کا غم اس پر اثر انداز ہوتا ہے، تو ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ لیکن وہ ہر موقع پر یہی کہتے رہے کہ بیٹو جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو، تو وہ ان کو کہتے رہے یہ آپ کے خواب و خیال ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، اب بچہ کہاں سے ملے گا۔ تو کوئی قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے ان کو نکالا اور جا کر کے بیچ دیا، بکتے بکاتے وہ مصر کے بادشاہ کے گھر چلے گئے، انہوں نے خرید لیا۔ بہت خوبصورت تھے، ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت تھے وہ اس وقت، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ادھر سے وہ جوان ہو چکے تھے، جوان ہوئے تو مصر کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے ان کو فریفتہ کرنے کی کوشش کی،
تو وہ ظاہر سی بات ہے نبی ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی مگر نبی ہیں، وہ ہونے والے نبی ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو محل کے دروازے بند کر کے اس نے ان کو برائی کی طرف بلایا، مگر وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب بھاگے تو پیچھے سے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ جب باہر نکلے تو وہ عزیز مصر کھڑا تھا، تو سانس پھولا ہوا، کیا ہوا؟ کہا اس جوان نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ تو کہنے لگے اس نے الٹا مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کے ایک کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، جو شواہد ہوتے ہیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ایسے پیچھے سے آئی ہے اور یہ بھاگ رہے تھے، تو اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر تو اس کا قصور ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بچہ بول پڑا، بچہ بول پڑا والی بات یہاں ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ایک لاجیکل بات تھی ان کے کسی سمجھدار نے کی، تو بادشاہ سمجھ گیا، اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کو بھی نصیحت کر دی اور ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو جب مصر کی عورتوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ کی بیوی نے ایسے ایسے ایک شخص کو پھسلانے کی کوشش کری اور وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو کہنے لگی اس عورت کو طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں کوئی موقع ملے نا تو ہم تو ان کو پھسلا کر دکھائیں۔ تو اس کو تک خبر پہنچ گئی، اس نے کہا ایک ٹرائی آپ کر لو۔ تو ان کے لیے پھل فروٹ رکھ دیے گئے اور عورتیں بیٹھ گئیں، اور ان کو کہا گیا پریزنٹیشن لگانے کے بعد کہ یوسف علیہ السلام اس وقت غلامی کی حالت میں ہیں، کہا یہاں سے گزرو۔ تو وہ گزرے، تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ تو جب دیکھا نہیں تو انہوں نے اپنی چھریوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹ کر آواز نکالی درد والی، تاکہ اگر ہمارے جسم سے وہ متاثر نہیں ہوئے تو کم از کم ترس کھا کر ہی دیکھیں گے ہماری طرف۔ انہوں نے پھر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا، تو کہنے لگی یہ کوئی انسان ہے نہیں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، ورنہ جتنا ہم نے زور لگا لیا ہے یہ لازمی ہماری طرف دیکھ لیتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف یہ عورت پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک طرف ابھی زیادہ ہو گئی ہیں، اب اس سے اور زیادہ ہو سکتی ہیں، تو اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ان فتنوں سے تو مجھے قید اچھی ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو پھر قید کر دیا، جرم کوئی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی آزمائش کو برداشت کر لے آخرت کی آزمائش سے بچنے کے لیے۔ دنیا کی آزمائش کیا تھی؟ دنیا میں انسان اگر وہ ان کے باتوں میں آ جاتے تو دنیا میں سہولت مل جاتی ان کو، مگر آخرت خراب ہوتی، اور ایسا نبی کر نہیں سکتے۔ اور انہوں نے دنیا کی تکلیف جو قید والی ہے وہ برداشت کر لی تاکہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہماری مصیبت دین میں نہ ہو۔ اگر وہ ان کی بات مانتے تو ان کا دین کمزور ہوتا، اور اگر جیل میں گئے تو ان کی دنیا کمزور ہوئی۔ دین اور دنیا کمزور کر کے دین کو بچانا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ دنیا کی مصیبت کو دین کی بنا لینا یہ لوگوں کا کام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک عورت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جنت میں جانا ہے، بوڑھی عورت تھی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ یہ آئی تھی عہد نبوت میں، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور اس وقت عورتیں یہ تہبند باندھتی تھیں، چادر پہنتی تھیں، اور یہ بیچاری چلتے میں گرتی اور تڑپ تڑپ کر برہنہ ہو جاتی۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے لیے دعا کر دے۔ اب مجھے کوئی آ کر کہے دعا کر دیں تو میں تو فوراً دعا کر دوں گا، لیکن قربان جاؤں آپ نے فرمایا ان شئتی دعوت لکی وان صبرتی فلک الجنہ، اگر چاہتی ہو تو دعا کرتا ہوں، اگر نہ کرواؤ تو میں اس بیماری کے عوض تیرے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی پھر آپ اتنی دعا کر دیں کہ میں گرا کروں، تڑپا کروں، مگر برہنہ نہ ہوں۔ تو آپ نے یہ دعا کر دی۔ اب ایک بیماری کے عوض وہ جنت لے گئی۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جن کا سایہ ہو گیا، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کچھ ہو جائے تعویذ کر دو، کفر کروا لو، شرک کروا لو، مگر میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بس جی آپ جانتے ہیں مجبوری میں تو سب حرام حلال ہو جاتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔
جبکہ وہ لوگ اپنی دنیا کی تکلیف برداشت کر کے آخرت کو بنانا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے دنیا کی تکلیف برداشت کی، دین کو بچا لیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، یا اللہ ہماری مصیبت دنیا میں ہو، دین میں نہ ہو، عافیت مل جائے تو اور اچھا ہے۔ تو باہر صورت جیل میں گئے تو وہاں پہ دو لوگوں نے آپ سے تعبیر پوچھی، انہوں نے تعبیر بتا دی۔ ان میں سے ایک جب چھوٹ کر جانے لگا تو فرمانے لگے کہ اپنے بادشاہ سے جا کر بتانا کہ ایسے ایسے اس نام کا آدمی خام خواہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کچھ کرو۔ وہ بھول گیا جا کر۔ پھر بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے کہ ایسے 7 دبلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، اور دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ معبرین سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کوئی تعبیر والی خواب نہیں ہے۔ تو وہ جو جیل سے نکلا تھا اس کو یاد آ گیا کہ ایک تعبیر کرنے والا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے آپ اجازت دیں، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ پوچھ کر آئے، انہوں نے کہا کہ تمہارے 7 سال جو ہیں یہ آسودگی کے ہوں گے، اس میں بارشیں ہوں گی، اس میں جتنی آپ کی پیداوار ہو اس کو سنبھال کر رکھو اور سٹے کے اندر ہی رکھو، باہر نہ نکالو، بوریوں میں بند نہ کرو۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بارش نہیں ہوگی، تو یہی آپ کو کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بارش دے گا اور دوبارہ سے آسودگی آ جائے گی۔ تو جب یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ کہنے لگا اس کو میرے پاس لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نہیں جا رہا، سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو کہ وہ اس کیس میں بری ہوں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ہوتا تو میں آ جاتا، لیکن میرا اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی پر، اس نے کہا کہ میری پہلے عزت بحال کرو پھر میں آؤں گا۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ اس میں قصور نہیں تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا کہ ان کا قصور نہیں تھا۔ تب جا کر حضرت یوسف باہر آئے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا تو پھر یہ کام بھی آپ ہی کریں، آپ کو ہم وزارت دیتے ہیں۔ کہا کون سی؟ کہنے لگے پھر آپ مجھے یہی دے دو، حفاظت کرنے والی وزارت خزانہ دے دو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو وزیر بنایا۔ تو پیچھے سے وہ جو بھائی تھے وہ آتے ہیں تو آ کر کے اناج لے جاتے ہیں، اور ان کو انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کیا نام ہے؟ بنیامین، جیسے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ عالم۔ کہا کہ ان کو ساتھ لے کر آنا ورنہ دوبارہ آپ کو اناج نہیں ملے گا۔ انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور ساتھ ان کی جو قیمت تھی خرید کی وہ قیمت بھی ساتھ ہی ان کے تھیلے میں رکھ دی۔ گھر گئے، جا کر یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آئندہ نہیں آنا جب تک اس بھائی کو لے کر نہ ہو۔ اور جب تھیلا کھولا تو قیمت بھی واپس آ چکی تھی۔ کہا کہ اور کیا چاہیے؟ قیمت بھی آ گئی ہے اور بھائی آ جائے گا تو ایک بندے کا مزید کھانا مل جائے گا، تو آپ ان کو بھیج دیں۔ کہا کہ میں پہلے بھیج کر پچھتا رہا ہوں یوسف کو، اور تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور اب میں ایک اور بھائی کو بھیج دوں؟ تو کہنے لگے جی مجبوری ہے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ان کو ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ تو وعدے وعید لے کر ان کو بھیج دیا۔ کہا کہ سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا، تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نظر بد نہ لگے کہ ایک ہی شکل کے اتنے بیٹے جوان یہ کس کے ہو سکتے ہیں، نظر لگ سکتی ہے۔ تو مختلف گیٹوں سے داخل ہونا۔ باہر صورت گئے تو انہوں نے ان کو خوراک دے دی، اور واپسی پر حضرت بنیامین اگر نام درست ہے تو ان کے کٹورے، ان کے تھیلے میں کٹورا رکھ دیا۔ تو بعد میں کہا جی کٹورا چوری ہو گیا۔ کہا تلاشی لو، تو اس کے سامان سے نکلا۔ کہا یہ نہیں جا سکتا۔ کہنے لگے ہم سے کسی اور کو رکھ لیں، ان کو مت رکھیں، ہم نے بڑے وعدے وعید کر کے ان کو وہاں سے اجازت لی تھی۔ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، بس یہی رکھے جائیں گے اور تو نہیں، ہم زیادتی نہیں کریں گے۔ باہر صورت بنیامین کو رکھ لیا، اور یہ ان کے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ ہیلا ہم نے کیا تھا یوسف علیہ السلام کو بھائی کے ساتھ ملانے کا۔ تو ہیلے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرام کو حلال کرنے کا ہیلا ہوتا ہے، جیسے آج کل حلالہ چلتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جس طرح زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے ہیں، چوری میں ہاتھ کٹنے سے بچنے کے ہیلے ہیں۔ کتاب الحیل امام بخاری نے لکھی ہے،
ہیلوں کا رد کیا. یہ وہ ہیلے ہیں جو اللہ کو داؤ لگانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے والے ہیں. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حلال کو حلال کرنے والا، جائز کام کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ جائز ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے تاکہ اس کی عزت بچے، تو وہ جائز کو جائز کرنے والا ہیلا ہوتا ہے. بہر صورت پھر اگلی بار جب وہ آتے ہیں دوبارہ خوراک لینے، تو یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اپنا اظہار کر دیتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں، اور وہ معذرت کرتے ہیں. تو دیکھیں ان کی قمیص کو جعلی خون لگا کر لے کر گئے تھے، تو اس کو دیکھ کر غم میں آ کر باپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں. تو یوسف علیہ السلام نے اب دوبارہ اپنی قمیص ان کے پاس بھیجی کہ اس کو ان کو آنکھوں پہ لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آنکھیں واپس دے دے گا. وہی قمیص تھی جو پھٹ گئی تھی پیچھے سے تو ان کی برات ہوئی تھی، وہی قمیص تھی جو والد کی غم کا سبب بنی تھی، اور وہی قمیص اب جا کر ان کا غم دور کرنے کا سبب بن رہی ہے. بہر صورت وہ گئے، جا کر والد صاحب کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، سب کو لے کر واپس آ گئے. واپس آئے تو اس وقت تک یعنی ان دنوں میں وہ بعض علماء کا یا مفسرین کا خیال ہے کہ وزیر خزانہ نہیں، اوور آل بادشاہ بن چکے تھے. تو ان کے تخت پر پہنچے تو جو بھائی تھے، انی رأیت 11 کوکبا، جو خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ 11 بھائی اور والدین ان کو سجدہ کر رہے تھے. اس وقت یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا اور اس امت میں جائز نہیں ہے. تو وہاں پر جب بھائی ان کو معذرت کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے زیادتی تھی اور ہم معذرت کرتے ہیں، تو فرمانے لگے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو آدمی اللہ سے تعلق ٹھیک رکھے، تقوی اختیار کرے، بند کمرے ہیں محلات کے، اکیلے وہ اور وہ عورت ہیں، اور یہاں صرف اللہ کا خوف ہے جو ان کو روک رہا ہے. تو کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جو ڈر جائے، بچ جائے، تقوی اختیار کرے، وَيَصْبِرْ، اور جم جائے اپنے صحیح موقف پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی صورت دلیل ہے اسلامی تحریکوں کے لیے بھی کہ اگر وہ اللہ سے تعلق رکھیں اور اپنے میدانوں میں ڈٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ ساری مایوسیاں ختم کر کے رب ذوالجلال کنویں سے نکال کر تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. جب ان کے بھائی ان کو ملتے ہیں تو کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور تم کو اللہ تعالیٰ دیہات سے لے کر آیا. یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے کنویں سے نکالا، یہ کہا اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. یعنی ان کو ان کے ظلم پر ان کو عار نہیں دلا رہے کہ تم ہی ہو نا جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کا تذکرہ کیا جیل میں ڈالنے والے کا. تو یہ عزت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ معاف جب کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، بعد میں پھر عار نہیں دلاتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی ان پاک سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. رب ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی صبر کرنے اور ڈٹ جانے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اسی طرح کے نتائج دکھائے جیسے ان کو دکھائے تھے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.